سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما كان اللہ لیظلمهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ اللہ کم الحاکمین نے مجھے اور آپ کو نگاہ و نظر کی نعمت کے ساتھ نوازا ہے۔ ہم اس بلند و بالا ستاروں سے مزین آسمان کو دیکھ سکتے ہیں، طرح طرح کے فصلوں، باغات اور پھولوں سے آراستہ اللہ کی اس خوبصورت اور دلکش زمین کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سمندر میں اٹھنے والے طوفانوں، سیلابوں، مد و جزر کو بھی دیکھ سکتے ہیں، موسموں کی تبدیلیاں اور اس کائنات کی رنگینیاں سبھی ہماری نظر میں ہیں۔ اللہ کم الحاکمین نے مجھے اور آپ کو ایک پیغام دعوت دی ہے، آئیے اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 190 ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی تبدیلی میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ یہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، کسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ کر بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اپنے پہلو کے بل اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ کسی گھڑی کسی لحظہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوا کرتے۔ اگلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، نگاہ اٹھائی، آسمان کو دیکھا، چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا، روشنی والے چاندنی والے چاند کو دیکھا، ستاروں کے جھرمٹ پر نظر پڑ گئی، پھر زمین پر غور کیا، اپنے رب سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ جو وسیع و عریض کائنات بنائی ہے، تو نے اس میں کوئی چیز فضول و بیکار نہیں بنائی، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیرے بندے کا تجھ سے اب ایک ہی سوال ہے، فقنا عذاب النار، ہمارے خالق ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لینا۔ میرے بھائیو، اللہ مجھے آپ کو دعوت دے رہا ہے، میرے بندے اپنی نگاہ اٹھا، ذرا آسمان کو دیکھ، زمین کو دیکھ، نظر آنے والے دلکش نظاروں کو دیکھ، تجھے کوئی اور بات سمجھ میں آئے نہ آئے، ایک بات تو ضرور دماغ میں آنی چاہیے کہ یہ ساری کائنات اس عظیم خالق کائنات کی فرما بردار ہے۔ آسمان کھڑا ہے سو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، وہ رب کا نافرمان نہیں ہے، نافرمان تو یہ انسان ہے۔ زمین کو جیسا رب نے بنایا، زمین اللہ کی فرما بردار ہے، نافرمان تو یہ انسان ہے۔ سورج اپنی منزل پہ رواں دواں ہے، والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج بھی اللہ کا فرما بردار ہے، نافرمان و گنہگار تو یہ انسان ہے۔
والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالارجون القدیم، چاند بھی اپنی منزلوں پہ بڑے ایک حساب کے ساتھ چل رہا ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہے، نافرمان تو یہ انسان ہے۔ والنجوم مسخرات بامرہ، یہ ستارے بھی اللہ کے حکم سے چمکا طلوع اور غروب ہوا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، نافرمان تو یہ انسان ہے۔ پھر غور کرتے چلے جائیں، موسم کوئی آئے یا موسم بدل جائے وہ بھی اللہ کی فرما بردار ہوا کرتی ہے۔ بادل آئیں اور پھر اس میں گرج کی آواز آپ سنیں اور پھر چمک کو بھی آپ دیکھیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اللہ فرماتا ہے یہ گرج بھی جب گرجتی ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بادل بن جائیں، بادل ہواؤں میں اٹھ جائیں، ہواؤں میں تیر کر سفر کریں، کہیں برسیں کہیں بغیر برسنے کے گزر جائیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بادل بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، نافرمان ہے تو یہ انسان ہے۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، آسمان اپنی جگہ پر کھڑا ہو یا قیامت کے دن پھٹ جائے، یہ آسمان قائم ہونے میں یا پھٹ کر دھواں بننے میں اللہ کا فرما بردار ہے، نافرمان تو یہ انسان ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ زمین اپنی جگہ پر کھڑی ہو یا پھر قیامت کے دن ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، یہ کھڑے ہونے میں یا ٹکڑوں میں تقسیم ہونے میں اللہ کی فرما بردار ہے، نافرمان تو یہ انسان ہے۔ اللہ نے کس لیے بنایا تھا؟ اس زندگی میں کیوں آئے تھے؟ ایک نطفے سے کیا بن گیا؟ جمع ہوا خون بن گیا، جمے ہوئے خون سے پھر لوتھڑے کی شکل اس نے اختیار کر لی، لوتھڑے سے پھر رب نے اس کی ہڈیاں بنا لی، ہڈیوں پر پھر گوشت کو چڑھا لیا گیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اللہ نے تجھے خوبصورت شکل والا بنا دیا۔ والتین، تین کی قسم، وزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، اس شہر امن والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کو ہم نے خوبصورت شکل اور بہترین انداز سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کل کائنات فرما بردار بن گئی، یہ نافرمان ہوگا۔ اپنی زندگی اپنے وجود پر غور کریں، ہم اسی رب کے نافرمان ہیں جس نے ہمیں زندگی دی۔ اپنی نگاہوں پر غور کریں، ہم اسی رب کے نافرمان ہیں جس رب نے ہمیں نگاہ دی۔ اپنی زبان پر غور کریں، ہم اسی رب کے نافرمان ہیں اور مجرم ہیں جس رب نے ہمیں بولنے والی زبان دی، جس نے زبان دی اسی کی زبان کے ساتھ اسی کی نافرمان۔ کوئی ہم جیسا غدار بھی ہوگا، جس نے نگاہ دی اسی نگاہ کے ساتھ اسی کی نافرمانی، کوئی ہم جیسا بھی نافرمان ہوگا، جس نے دھڑکنے والا دل دیا اسی کے دیے ہوئے دل کے ساتھ اسی کے ساتھ غداری اور اسی کی نافرمانی، ہم جیسا بھی کوئی غدار ہوگا۔ پھر رب نے یاد دلایا، والعادیات ضبحا، ہنہنانے والے گھوڑوں کی قسم، فالموریات قدحا، پاؤں کے ذریعے چنگاریاں اڑانے والے گھوڑوں کی قسم، فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم، فاسن بہ نقا، پاؤں مار کر زمین کے ذرات اڑانے والے گھوڑوں کی قسم، فوسطن بہ جمع، دشمن کی فوج میں گھس کر دشمن کی فوج پر حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اللہ فرماتا ہے کیا سمجھتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی؟ کیا سمجھتا ہے میری ہڈیوں کو جمع نہیں کیا جائے گا؟ کیا سوچتا ہے قیامت کے دن مجھے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ نے فرمایا تجھے بھی بنائیں گے، تیری شکل کو بھی بنائیں گے، تیرے وجود کو بھی بنائیں گے، تیرے ہاتھ اور تیری انگلیوں کو بھی بنائیں گے، اور یاد رکھنا تیری ہاتھ کی لکیریں بھی وہی بنائیں گے جو دنیا میں تھی۔
اللہ تیرا فنگر پرنٹ بھی وہ بنائے گا۔ کیا خیال ہے؟ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اے بندے، اللہ نے تجھے کیسے سمجھایا ہے؟ تو نادر آفس میں چلا جا، کسی کیلکولیشن کی آفس میں چلا جا، انٹرنیٹ کی دنیا ہے تو دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر چلا جا، صرف اپنا ایک انگوٹھا، صرف تیرا ایک فنگر پرنٹ، تیری انگلیوں کے پورے، صرف انگلیوں کے اوپر والے نشان کسی اسکرین پہ رکھ دے، کسی نشان پہ رکھ دے، تیرا ایک انگوٹھا تیری ساری شناخت بتا دیتا ہے کہ کون ہے، کہاں سے ہے، نام کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، خاندان کیا ہے، کس کا بیٹا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، تعلیمات کیا ہے، کتنا پڑھ چکا ہے۔ ایک فنگر پرنٹ تیری ساری شناخت بتا دیتا ہے۔ عرش کے رب کے فرمان پہ قربان جائیں، اس نے کتنے سال پہلے بتا دیا تھا، بلا قادرینا علی ان نسوی بنانا، تجھے بھی بنا دیں گے، تیرے فنگر پرنٹ کو بھی بنا کر اپنے سامنے کھڑا کر دیں۔ اور پھر سوچ، جب تو رب کے سامنے آئے گا، میں رب کے سامنے آؤں گا، کیا لے کے آئیں گے؟ اس دامن میں رکھا کیا ہے؟ زبان نے بولا کیا بولا، نگاہ نے دیکھا تو کیا دیکھا، دل نے جذبات کو پالا تو کون سے جذبات کو پالا؟ رب کے سامنے کیا لے کر آنے والے ہیں؟ گناہ بھی کیا، شرم کے مارے ڈوب جاتا تو اچھا تھا، پھر رب کو چیلنج کرنے اور مسکرانے لگا، نافرمان بن گیا، یہ تو رب کے سامنے گردن جھکاتا، اس نے تو رونا تھا، پھر یہ مسکراتا کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، گناہوں کی زندگی پر غور کریں، نافرمانیوں کی زندگی پر غور کریں، اپنی زندگی کا احتساب کریں۔ میں ہوں، آپ ہیں، دنیا کے کتنے لوگ ہیں، ذرا سوچیں ہم کتنے نافرمان بن گئے، کتنے نافرمان بن گئے، پھر ان نافرمانیوں کے اور گناہوں کے نقصانات کتنے ہو گئے۔ آئیں، پہلا نقصان یہ ہے، شاید کہیں ایسا نہ ہو ہماری زندگی میں، ہم تو رب سے دعا کرتے ہیں اس نقصان سے، بلکہ گناہوں کے سبھی نقصانوں سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ گناہ کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس گنہگار سے اس کا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، ایک مثال سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگوں پر غور کریں، والدین ناراض ہو جائیں گے تو بتائیں بھلا کہاں جائے گا؟ اولاد ناراض ہو جائے گی، بتائیں بھلا کہاں جائے گا؟ دوست ناراض ہو جائیں گے، کہاں جائے گا؟ کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، انویسٹمنٹ ساری ڈوب گئی، بتائیں بھلا کہاں جائے گا؟ یہ دنیا کے سبھی نقصانات لے کر، دنیا کے سبھی غم لے کر، نگاہوں میں ہزاروں آنسوں کو چھپا کر یہ جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ یہ سبھی در چھوڑ کر اپنے رب کے در پہ آتا ہے۔ آج بیٹا ناراض ہو گیا، میں نے اپنے رب کو سنانا ہے، اے رونے والے، تو نے تے عرش کے رب کو ناراض ہی کر دیا ہے، اب کیا سنانے جا رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ والدین ناراض ہو گئے، بیٹا جانے لگا، سوچتا ہے اللہ کے در پہ جاتا ہوں، اللہ کے بندے تو نے تو اللہ کو پہلے ناراض کر دیا ہے، اب اسی کے پاس جا رہا ہے، تو نے اپنے دامن میں اتنے گناہوں کو جمع کر لیا، اب ہاتھ اٹھائے گا، اسے بلائے گا، وہ تجھے روکے گا نہیں، وہ تجھے ٹوکے گا نہیں، لیکن تجھے تو سوچنا چاہیے کہ میں نے تو اس کو پہلے ہی ناراض کر دیا۔ والدین کو ناراض کیا، اولاد کو ناراض کیا، بعد والوں کو ناراض کیا، ہزاروں غم دل میں لے آتا ہے کہ اب ایک در ہے، وہ عرش والا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ والدین سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، اس کا تعارف ہے وہ ارحم الراحمین ہے، وہ تو مجھے خالی نہیں لوٹائے گا۔ ایک در ہے، ایک در ہے جو کبھی کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ رب کے بندے، تو نے گناہ کر کے اسے پہلے ہی ناراض کر دیا، اب کیا کہے گا تو اسے؟ کیا بتائے گا اسے؟ وہ تجھے روکے گا نہیں، وہ تجھے ٹوکے گا نہیں، لیکن تجھے تو پہلے سوچنا چاہیے، تجھے تو پہلے سوچنا چاہیے۔ جس مالک کو سب کچھ کہنا تھا اسی کو ناراض کر دیا، جسے رو رو کر منانا تھا اسی کو ناراض کر دیا، جس کے سامنے آنسو بہانے تھے اسی کو ناراض کر دیا۔ ہوگا اس جیسا کوئی بد نصیب؟
होगा इस जैसा कोई नामुराद, इससे बड़ा भी कोई नुकसान हो जाता है, सभी नुकसान गवारा कर लेना। हो सकता है कारोबार में खसारा हो जाए, हो सकता है मुनाफा सारा डूब जाए, हो सकता है अपने बेगाने नाराज हो जाए। ख्याल करना उसको नाराज ना करना, बस ये ख्याल करना वो नाराज ना हो जाए। खालिक को मालिक तुम्हारा परवरदिगार तुमसे नाराज ना हो जाए। अगर वो नाराज हो गया तो पीछे बच ही क्या जाता है। मेरे भाइयों, गुनहगार का पहला नुकसान ये होता है कि अल्लाह नाराज हो जाते हैं। ख्याल करना वो रब नाराज ना हो जाए। गुनाह के बाद मुस्कुराना बड़ा आसान है, लेकिन वो नाराज हो गया तो क्या करोगे। गुनाह के बाद मुतकब्बिर बनना बड़ा आसान है, मालिक को खालिक नाराज हो गया तो फिर क्या करोगे। मेरे भाइयों, अगली बात बड़ी अहम बात कहने लगा हो। इस मुआशरे में बड़े गुनहगार लोग होंगे, ख्याल रखना मैं तुमसे भी कहने वाला हूँ, तुम्हारा रब बड़ा गैरत वाला है, वो अरहमुर राहिमीन भी है, वो गैरत वाला भी, वो सबसे बड़ा मेहरबान भी है, लेकिन वो सबसे बड़ा गयूर भी है। वो अरहमुर राहिमीन भी है, वो सबसे बड़ा रऊफुर रहीम भी है, लेकिन उसके साथ बड़ा गयूर भी। अर्श का रब बड़ा गैरत वाला है। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया था, या साद अंता अगयरुन नास, साद मेरे सहाबा में तुम बड़े गैरत वाले हो, व अना अगयरु मिनका, लेकिन याद रखना मोहम्मद तुमसे बड़ा गैरतमंद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाहु अगयरु मिन्नी। मेरे सहाबियों, अर्श का रब तो मुझसे भी बड़ा गैरतमंद है। उस गयूर रब को नाराज कर दिया तो क्या करोगे। गुनाह किया, अल बसीर वो देखने वाला है। गुनाह किया शहीद, वो गुनाह पर गवाह भी है। गुनाह किया अलीम, वो गुनाह को जानता भी है। गुनाह किया समी, गुनाह के अल्फाज को भी वो सुनने वाला है। गुनाह किया, वो उस रब की हम नजर में थे। मेरे भाइयों, वो गयूर रब नाराज हो गया तो क्या होगा। इस गुनाह का दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है, उस गैरत वाले रब को गैरत आ जाती है। हमने क्या कर दिया, उसको नाराज कर दिया, उसकी गैरत को ललकारा, उसकी मुखालिफत कर दी, उसी के अजाब को दावत देने लगे, और फिर मुस्कुरा के कहता है मैंने किया क्या है, मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सी गलती की, मेरे कितने गुनाह हैं। मेरे भाई, वर्का उठा, जिंदगी तो बड़ी, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल तो बहुत बड़ा है। एक सादा सा वर्का उठा ले, कलम उठा ले, जैसा ही तुझे लिखना आता है, एक दिन के गुनाह शुमार। नमाज छोड़ दी उसे भी लिख, कितनी गीबत की उसे भी लिख, कितने झूठ बोले उसे भी लिख ले, कितने धोखे किए उसे भी लिख, कितने लोगों को गालियां दी उसे भी लिख दे, कितने के खिलाफ चुगलखोरी कर दी उसे भी लिख दे, कभी अम्मी को नाराज कर दिया, कभी वालिद को नाराज किया उसे भी लिख दे, किस पर इल्जाम तराशी की, कभी पड़ोसी के खिलाफ बोला, कभी नेक इंसान के खिलाफ बोला, कभी कुरान के खिलाफ बोला, कभी हदीस के खिलाफ बोला, कभी अपनों बेगानों को नाराज कर दिया। नाफरमानी में ये जिंदगी भर गई। आंख का गुनाह भी लिख, जबान का गुनाह भी लिख, दिल के गुनाह भी लिख, हाथ के गुनाह भी लिख, पांव के गुनाह भी लिख। तेरे एक घंटे के गुनाह भी इतने बन जाएंगे कि तूने सोचा भी नहीं। हम इतने नाफरमान, हम इतने गुनाहगार हैं, सोचा भी नहीं कि मैंने अपने रब को कितना नाराज कर दिया, मैंने कितनी नाफरमानियां अपने इस एक दामन में जमा कर दी। मैं तो समझता हूं हमारे इतने गुनाह हैं, इतने गुनाह हैं, अगर हजारों साल गर्दन झुका के रोएं शायद तब जाके हक अदा हो। ये तो उसकी मेहरबानी है, वो तो एक आंसू पर भी माफ कर देता है। ये तो उसकी मेहरबानी है कि वो एक आंसू से भी मोहब्बत करता है। ये तो उसकी मेहरबानी है, बंदे को थोड़ी सी शर्मिंदगी आ जाए, गर्दन झुका के बोले अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये तो उसकी मेहरबानी है, वो हजारों सालों के गुनाहों को माफ कर सकते। हम तो बड़े गुनाहगार, हम तो बड़े खताकार हैं। मेरे भाइयों, शायद हम जैसा कोई गुनाहगार ना हो। गैर की तरफ उंगली से इशारा करके कहना वो गुनाहगार है, मैं कितना गुनाहगार हूं। तूने अपनी गिरेबान में कभी झांका, अपनी गिरेबान में कभी देखा मैं कितना मुजरिम हूं, मैं कितना बड़ा खताकार हूं। मेरे भाइयों, गुनाह का तीसरा बड़ा नुकसान ये होता है, अल्लाह इस दिल से सुकून को छीन ले। कमाई भी अच्छी है,
پیسہ بھی اچھا ہے، بزنس بھی ہے، ملازمت بھی ہے، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، دنیا کی سبھی سہولتیں ہیں، ہاتھ ملا کے پوچھیں زندگی کیسی گزر رہی ہے، بولتا ہے سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان کی زندگی نہیں ہے، راحت والی زندگی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھ لیں کیا آپ دلی طور پر اپنے پیشے میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں سکون محسوس کرتے ہو؟ بولے گا نہیں۔ سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم دلی طور پر کیوں مطمئن نہیں؟ ہم دلی طور پر کیوں پرسکون نہیں ہیں؟ بے نمازی تو بے نمازی ہے، میرا نمازی بھائی بھی کہتا ہے مجھے سکون نہیں ملتا، نیک انسان بھی کہتا ہے مجھے سکون نہیں ملتا۔ اللہ کے بندے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک سبحان اللہ کہنے سے دل کو سکون مل جاتا ہے، تجھے کیوں نہیں ملتا؟ سبحان ربی الاعلی کہنے سے، ایک صدقے سے دل کو تسلی مل جاتی ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ سبحان ربی العظیم کہنے سے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل کو اطمینان مل جاتا ہے، لیکن ہم تو مطمئن نہیں ہوتے۔ کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ وبال بھی اللہ کی قسم میں گناہوں کا وبال ہے، ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم نے خیال بھی نہیں کیا، ہم نے احتساب بھی نہیں کیا کہ یہ بے چینی کہاں سے آتی ہے، یہ بے سکونی کہاں سے آتی ہے، یہ بے اطمینانی کہاں سے آتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں میں پرسکون رہ جاؤں، لیکن غصے ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میری زندگی کی مصیبتیں، کہتا ہے میری زندگی کے غم، میری زندگی کی پریشانیاں کہاں سے آتی ہیں؟ کہاں سے آتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہمارے گناہ، کچھ بھی نہیں ہمارے گناہ ہے۔ گناہوں کا چوتھا نقصان یہ ہے، گناہوں سے گھر کے فتنے، پڑوس کے فتنے، شہر کے فتنے، علاقے کے فتنے، ملک کے فتنے، کل دنیا کے فتنے، بر کے فتنے، باہر کے فتنے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، رب العالمین نے فرمایا اس زمین پر فساد پھیل گیا، سمندروں میں فساد پھیل گیا۔ اللہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی۔ میرے بھائی تو نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کو دیکھ لے کہ انہوں نے کتنے گناہ کمائے، اپنی نگاہ، زبان، دل کو دیکھ لے اس نے کتنے گناہ جمع کر لیے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہ سے پانچواں نقصان یہ ہونے والا ہے کہ شاید اللہ کی پکڑ ایسی آ جائے کہ پھر ہمیں کوئی چھڑانے والا بھی نہ ہو۔ دنیا میں جھوٹ بول کے جان چھڑا لیتے ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ کے کروڑ دے کر وکیل بنا کر کوئی آزاد ہونے والا جیل سے اور عدالت کے کمرے سے بری ذمہ بھی ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت کون اس سے چھڑائے گا؟ اللہ کا غضب و ناراضگی، اللہ کے سامنے حساب دینا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، الواحد القہار کی عدالت، الجبار کی عدالت۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں اور رازوں سے واقف اللہ رب العالمین کی عدالت، اس سے بلا کون چھڑائے گا؟ ولا یوثق وثاقہ احد، وہ ایسا پکڑتا ہے تو اس طرح کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یملی للظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، آزاد دے، جتنے چاہے جھوٹ بولے آزاد، جتنے چاہے جرم کرے آزاد ہے، جتنے چاہے گناہ کرے پھر عدالت سے بری ذمہ ہو جائے۔ دنیا بھی لکھ دیتی ہے، اخبار بھی لکھ دیتا ہے، نیوز میں بھی آ جاتا ہے کہ فلاں سیاستدان بری ذمہ ہو کر عدالت کے کمرے سے نکل گیا۔ یہ گنہگار بھی خود ہی ہو جاتے ہیں، معصوم بھی خود ہی ہو جاتے ہیں، عدالت کے کمرے سے معصوم ہو کر آزاد بھی ہو جاتے ہیں، چاہے اتنے گناہ کیے ہو جتنا تصور بھی نہ ہو۔ اللہ کی عدالت میں کیا بولیں گے؟ اللہ کی عدالت میں کیا بولیں گے؟ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ میرے بھائیو، اللہ کی پکڑ آ گئی تو کیا ہونے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یملی للظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، فَإِذَا قَضَى لَمْ يُفْلِتْهُ، جب اسے پکڑتا ہے تو پھر کبھی نہیں چھوڑتا۔ بے نمازی بھائیو، اللہ کے قانون کی مخالفت میں زندگی گزارنے والے بھائیو، ہمارا کیا ہونے والا؟ کبھی ہم نے سوچا ہمارے کتنے گناہ، ہمارے کتنے جرم، پھر ایک ایک گناہ کے الگ نقصانات۔ یہ تو میں اجتماعی نقصانات بتا رہا ہوں، ایک ایک گناہ کے الگ الگ نقصانات۔
کس گناہ پر کتنا نقصان ہونے والا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اے مہاجرین کی جماعت، اے نبی کے صحابیوں، میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ایسا زمانہ نہ دکھائے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے صحابیوں اللہ تمہیں وہ زمانہ بھی نہ دکھائے جس زمانے میں 5 گناہ ہوں گے، 5 گناہوں کا تصور ہوگا، 5 بڑے جرم ہوں گے۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون ولو جاء التی لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، اخبار بھی ایسا ہے، میڈیا بھی ایسا ہے، نیوز چینل بھی ایسے ہیں، سب نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شاید یہ ٹھان لی ہے کہ عورت کو بے پردہ کر کے اسکرین پر بٹھا دینا۔ میرے نمازی بھائی بھی کہتے ہیں کہ نیوز چینل ہی تو دیکھنا ہے اور کیا ہے۔ 5 وقت کے نمازی بھائی بھی کہتے ہیں گھر میں ٹی وی رکھ رہا ہوں بس نیوز چلاؤں گا اور کیا ہے۔ کیا بے پردگی نہیں ہوگی؟ کیا بچے گناہ نہیں دیکھیں گے؟ کیا بچے آزاد نہیں ہوں گے؟ کیا موسیقی کی آواز نہیں ہوگی؟ میرے بھائیوں کچھ تو سمجھ لو کہ ہم کتنے مجرم بن گئے، مجرم بننے کے ساتھ بے حس بھی ہو گئے، سوچا بھی نہیں کہ ہم جرم کر رہے ہیں، اور اس جرم میں اپنے بچوں کو شریک کیا، اپنی بیوی کو شریک کیا، اپنے اولاد کو شریک کیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اس معصوم کا کیا جرم تھا جسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی گناہ ہے، جسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس میں تو گناہ تھے، جس گھر میں اس نے آنکھ کھولی اس کا بابا تو بے نمازی تھا، جس گھر میں اس نے آنکھ کھولی اس گھر میں تو گناہوں کا تصور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے پردگی عام ہو جائے، جب فحاشی عام ہو جائے، اس قوم میں ایسے امراض آئیں گے جو ماضی کے لوگوں نے دیکھے تک نہیں ہوں گے، نام تک نہیں سنا ہوگا۔ کتنے امراض ایسے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہم خود کہتے ہیں کہ پہلے نہیں سنا تھا، ہم خود کہتے ہیں پہلے نہیں سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ آنے والا ہے۔ دوسرا جرم نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، نمازی پھر بھی مل جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ، اللہ رحمت کی بارش کو روک دے گا، اگر برس بھی جائے تو اس بارش کا پھر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر زمین پر یہ درندے نہ ہوتے، اگر اللہ کو رب العالمین کو جانوروں اور درندوں پر رحم نہ آتا تو اللہ کبھی بارش نہ برساتا۔ اللہ کو تو ان پر رحم آ جاتا ہے، ان کیڑوں مکیڑوں پر، ان جانوروں پر اللہ کو رحم آ جاتا ہے اور اللہ بارش برسا ہی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اگر یہ نہ ہوتے تو زکوٰۃ نہ دینے والوں پر کبھی اللہ بارش نہ برساتا۔ تیسرا جرم نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کیا کریں گے؟ ناپ اور تول میں کمی کر لیں گے۔ جھوٹ بول کر کہتا ہے جھوٹ سے کمائی آتی، سچ سے کمائی نہیں آتی۔ میزان کو کیسا بنا لیا؟ اس نے میزان کو ایسا بنا لیا کہ نعوذ باللہ غلط ہو لیا، تجارت غلط ہو، زبان نے جھوٹ بولا، فراڈ کیا، دھوکہ کیا، اصل دکھایا، نقل کو بیچ دیا، غداری کر دی، غلط بیانی کر دی، کس طرح تجارت بن گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تاجر ایسا ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ان سے برکت کو چھین لے۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ، پھر قحط سالی ہوگی، وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، اللہ ان پر شدت اور تنگی کو مسلط کر دے گا، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے۔ وہ تو بحث ہے، اسے تو کوئی پرواہ نہیں، کتنے بھوک کے مارے مر گئے، حکمران کہاں سوچتا، کتنے فاقے میں مر گئے، کتنے سود کی وجہ سے مر گئے، کتنے غلط نظام کی وجہ سے مر گئے، کتنے مہنگائی کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ انہیں کیا فرق پڑتا ہے جو ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں رہتے ہیں، جو آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، جیسے چاہیں زندگی بسر کریں، انہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا
مارا ہے بھوک نے. حاکم یہ کہہ رہا تھا کچھ کھا کے مر گیا, روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی. ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, غریب اس شہر کا فاقوں سے مر گیا, ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ ماحول ہے. امام الانبیاء نے فرمایا وجور السلطان علیہم, جب تاجر کا یہ جرم آئے گا تو حکمران ظالم بن جائے. قصوروار تو ہم ہیں, غلطی تو ہماری ہے. میرے بھائیوں کیا خیال ہے, ہم محفل میں بیٹھ کے ایک بات کہتے ہیں حکمران جھوٹ بولتا ہے, کیا ہم نہیں بولتے؟ حکمران یو ٹرن لیتا ہے, کیا ہم نہیں لیتے؟ حکمران دھوکے باز ہے, کیا ہم نہیں کرتے؟ بڑے تاجر ملاوٹ کرتے ہیں, کیا چھوٹے لوگ ملاوٹ نہیں کرتے؟ آدھا کلو دودھ بیچنے والا بھی اگر ملاوٹ کر دیتا ہو تو اغیار سے کیا کہنا؟ چھوٹا سا مزدور بھی اگر ملاوٹ کر لیتا ہو تو پھر غیروں سے کیا کہنا؟ میرے بھائیوں ہم سبھی مجرم ہیں, ہم سبھی مجرم ہیں. چوتھا جرم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کیا کریں گے, یہ لوگ کیا کریں گے, ان کا کوئی فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہوگا. ما لم تحکم ائمتهم بما انزل اللہ, ان کے حاکم قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرے. اگر قرآن ہمارا آئین ہوتا تو پھر ہمارا ملک پاکستان الگ آئین کیوں بنا تھا؟ 26ویں ترمیم پر اتنی لڑائی ہوئی, پھر بھی ہو گئی. تم کیا کرو گے؟ تم نے کیا بگاڑنا؟ مخالفت کرنے والوں نے کیا مخالفت کرنی ہے؟ انہوں نے تو ترمیم کر ڈالی اور ان کا کوئی سروکار نہیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. انہوں نے اپنا نظام لانا, اپنا قانون لانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کے ائمہ اپنی عدالت لائیں گے, اپنا نظام لائیں گے, اپنا قانون مسلط کر دیں گے, الا جعل اللہ بأسهم بینہم, اللہ ان کو آپس میں لڑا دے گا. فرقہ واریت پہ لڑائی, لسانیت پر لڑائی, سیاست پر لڑائی, معیشت پر لڑائی, تجارت پر لڑائی, اللہ بأسهم بینہم, ان کو آپس میں لڑوا دے گا. گناہوں کے کتنے نقصانات, کتنے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. 5واں گناہ یہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ہو جائے کہ حکمرانوں کا انتخاب بھی غلط ہو جائے, جب یہ ہو جائے کہ اللہ کے قانون کے مطابق کوئی فیصلہ نہ ہو, جب یہ ہو جائے کہ اللہ کے معاہدے کو توڑ دیا جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم نے اللہ کے معاہدے کو توڑ دیا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, اللہ کے قانون کو توڑ دیا. الا صلی اللہ علیہ عدوہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا. فاخذوا بعض ما فی ایدیہم, ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا وہ بھی دشمن اٹھا کے لے جائے گا. میرے بھائیو کیا ہوا, ہمارے اثاثے کون لے گیا؟ ہم تو روتے رہ گئے. جس نے لے جانا ہے وہ لے جائے, اس کی مرضی ہے, ہم پوچھ نہیں سکتے. ہم انٹرنیشنل کاروبار اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. جو امریکہ کہے گا ہم تو وہی کریں گے. نعوذ باللہ کہنے والے کہتے ہیں جو ظالم اسرائیل کی پالیسی ہوگی ہمارے پاس تو وہی ہوگی, جو برٹش لا آئے گا, جو برطانیہ کا قانون آئے گا ہمارے پاس تو وہی ہوگا. ہم غلام قسم کے لوگ ہیں, جو دشمن بولے گا وہ کر جائیں گے, کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. ہماری معیشت بھی ان کے پاس, تجارت بھی ان کے پاس, کاروبار بھی ان کے پاس. ہم نے جو کتنی کرنسی جمع کر دی تھی وہ تو سوئس بینکوں میں جمع ہو جاتی ہے. ہمارے ملک سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا. ان کے جتنے اچھے اثاثے ہوں گے دشمن اٹھا کے لے جائے. سوچو, حدیث کو پڑھو, سنن ابن ماجہ ہے, کتاب الفتن ہے, باب العقوبات ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا, تھوڑی سی طالب علم نے اپنے لفظوں میں موجودہ ماحول کے مطابق وضاحت کر دی ہے. یہ حدیث منوان اس طرح کے الفاظ اور ترجمے کے ساتھ موجود ہے. کتنے نقصان ہو گئے, کتنے نقصان ہو گئے. کبھی ہم نے سوچا ہو؟ میری گفتگو کا خلاصہ ہے, گناہ کا پہلا نقصان یہ ہے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے. گناہ کا دوسرا نقصان یہ ہے گنہگار تو رب کی غیرت کو للکارتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو گنہگار پر اس غیور رب کو غیرت آ جائے اور عذاب مسلط ہو جائے. گناہ کا تیسرا نقصان یہ ہے گنہگار پر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے
تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ گناہ کا چوتھا نقصان یہ ہے اللہ گناہگار کے دل سے سکون و اطمینان کی زندگی چھین لیتا ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہے ہر گناہ کے پھر الگ الگ نقصانات ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کا احتساب کریں، میں اپنا احتساب کروں، آپ اپنا احتساب کریں۔ اس حدیث پر اختتام کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو لوٹ آئے، پھر تو واپس آ جائے، پھر تو گناہوں کو الوداع کہہ دے، پھر تو میرے در پہ آ جائے۔ ثم استغفرتنی، جب تو ہاتھ اٹھا لے، گردن جھکا لے، آنسو بہا لے، تو اپنے رب سے کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ عرش کا رب فرما رہا ہے ثم استغفرتنی، آسمانوں کی بلندیوں تک گناہ لائے، پھر تو بول دے میرے مولا مجھے معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، آدم کے بیٹے میں تیرے سبھی گناہ معاف کر دوں گا، مجھ سے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے کہ جب بھی ہاتھوں اٹھا کے اس سے مانگیں تو اللہ ان خالی ہاتھوں کو کبھی خالی نہ لوٹائے۔ جب احساس شرمندگی میں، خشیت اور اس رب کی محبت میں اگر ایک آنسو بھی ٹپک جائے تو ہمارا رب اس کی لاج ہی رکھ لے۔ ہمارا دل دنیا کی کمزوریاں، ماحول کی خرابیاں، فتنوں کے اثرات ہیں، دلوں کا مالک وہی مقلب القلوب ہے۔ اللہ ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ اس کی بندگی اور محبت پر مطمئن ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔